کرسی پر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا قیام اور رکوع کرنا ضروری ہے یا جس طرح چاہے کر سکتے ہیں؟ یا بار بار سمجھا ہے یہ مسئلہ مگر تم سمجھتے تو نہیں. یہ سب کرسی پہ پڑھ رہے ہو، دیکھو کیسا طریقہ ہے. بار بار سمجھایا مگر سمجھ میں تو آتا نہیں آپ لوگوں کے. اگر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے تو پھر قیام بھی ضروری نہیں. اس کی جی چاہے کرے جی چاہے نہ کرے. اور اگر سجدہ کرنا پر قادر ہے تو پھر قیام ضروری ہے. کھڑے نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھے. یہ مسئلہ اتنا ہی مسئلہ ہے. پھر سمجھ لو کہ جو سجدہ کرنے پر قادر ہے اس کے لیے قیام ضروری ہے. فرض میں اور واجب میں، نفلوں میں سنتوں میں قیام ضروری نہیں. فرض اور واجب میں قیام ضروری ہے. اور قیام پر قادر نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے، سجدہ کرے. اور اگر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، اس کے لیے اشارہ کر رہا ہے تو پھر قیام بھی ضروری نہیں. اس کا جی چاہے قیام کرے جی چاہے نہ کرے. اتنا ہی مسئلہ ہے، اس سے زیادہ کچھ مسئلہ نہیں. اور یہ بھی پہلے بیہتی زیور کے حوالے سے بتلایا تھا کہ جتنا سجدہ زمین سے اقرب ہوگا اتنا افضل ہے. بس کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے تو کھڑا ہو کر سجدہ کرے یا کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کرے یا نیچے بیٹھ کر سجدہ کرے. سجدہ کرنا ضروری ہے. لیکن اگر اشارہ کر رہا ہے تو قیام ضروری نہیں ہے. چاہے کھڑے ہو کر، چاہے کرسی پر بیٹھ کر، چاہے زمین پر بیٹھ کر سجدہ اشارے سے کرے. اور یہ افضل ہے کیونکہ اشارہ قریب ہوگا. میں بھی ایسا معذور سا ہوا ہوں لیکن ابھی فرضوں اور واجب میں ایسا معذور نہیں ہوا. ہمت کر کے کھڑا رہتا ہوں. لیکن میرے تجربے سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ جتنا مزہ مجھے زمین پر بیٹھ کر اشارہ کرنے میں آتا ہے اتنا کرسی پر بیٹھ کر اشارہ کرنے میں مزہ نہیں آتا. میرا اپنا تجربہ ہے. کرسی پر بیٹھ کر سجدے کا اشارہ کرتا ہوں تو وہ مزہ نہیں آتا جتنا نیچے بیٹھ کر اشارہ کرتا ہوں مزہ آتا ہے. The question was that what is the correct method of performing salah sitting on a chair? Is it necessary to make qiyam and ruku and so on? The answer is that if a person is able to perform sajda, then he has to perform qiyam also. And if a person is unable to do so, then they can perform the ruku and sajda on the chair. The closer one is to the ground, the better it is. بعض بھائیوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ قیام کرتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، پھر رکوع بھی کرتے ہیں، پھر کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کرتے ہیں. تو جب سجدے پر قادر نہ ہو آدمی تو پھر قیام فرض نہیں ہے. اس کا جی چاہے کرے جی چاہے نہ کرے. If a person cannot perform sajda, then it's not necessary for that person to stand up and perform the qiyam standing up. He can stay seated on the chair and perform the salat in that way.